بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور دجال، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج و ماجوج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جس سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے، مثلا جنت اور دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق عادات کا اس سے ظہور ہونا۔ آپ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہو، یعنی ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ جب ہم شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اور اس کا فتنہ عظیم ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کے بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیشدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہے، اور اگر میں اس کی بدصورتی کے ساتھ کسی کو تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبد العزیٰ بن قطن ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ کا ایک بد شکل آدمی تھا، اور اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر فرمائے گا؟ تو فرمایا کہ اس بادل کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔ بس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ تو وہ برسنے لگیں گے، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور ان کے مویشی اس میں سے چلنے لگیں گے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلی سے بنسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و ضلالت کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی غذا باقی نہ رہے گی، کچھ بھی مال باقی نہ رہے گا، اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو وہ اس ویران زمین کو خطاب کر کے کہے گا، اے زمین، اپنے خزانے کو باہر لا۔ چنانچہ زمین کے خزانے دجال کے پیچھے نکلیں گے اور چلیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھی اپنے سردار کے پیچھے لے چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والا اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ دونوں ٹکڑے زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا اور روشن چہرے کے ساتھ چلائے گا۔ دری اسنا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگ دار چادریں پہنے ہوئے
دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسا کہ کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جو سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف شفاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو حضرت عیسیٰ کی سانس کی ہوا بھی پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کی سانس اس قدر دور پہنچے گی جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب لد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ یہ بستی آج بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، یعنی آپ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ شاید کبھی یہاں پر پانی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری وائرس بھیج دیں گے، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کی سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن اور بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوگی۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے تو کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی۔ اس بارش سے ساری زمین دھل جائے گی اور شیشہ کے مانند صاف شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ زمین اپنے پیٹ سے پھلوں پھولوں کو اگا دے اور از سرن و اپنی برکات کو ظاہر فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال مسلمانوں کے ساتھ رہے گا۔ پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمان کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کفار ہی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے اور اللہ کے حلال کو حرام کریں گے۔ پھر یہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہم احفظنا منہم۔ اللہ تعالی ہماری ایسے لوگوں سے اور ایسے حالات سے حفاظت فرمائے۔